ایوب خان کا دور حکومت ہے 1962 کا زمانہ ہے، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنرل ایوب نے کچھ ترامیم کی تھی قوانین کے اندر، اور کچھ ایسے قانون سامنے لائے تھے جو اسلامی اصول و ضوابط کے سے متصادم تھے، جس کو لے کر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر شدید نکتہ چینی کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، ان کے خلاف جو دلائل ہیں وہ پیش کرتے تھے، یعنی آئلی قوانین جس سے تقریباً سب لوگ آگاہ ہیں۔ تو حکومتی اراکین جو تھے، جنرل ایوب کے ماننے والے، ان کے جو زیر سایہ تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ مفتی محمود روز ہمیں آ کر یہاں باتیں سناتا ہے، ایسا کوئی عمل کرتے ہیں جس سے اس کی رسوائی ہو، اس کو شرمندگی کا سامنا ہو۔ تو اس زمانے میں خواتین اراکین کی تعداد بڑی کم ہوتی تھی، یہ تو مشرف نے بہت زیادہ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب مفتی صاحب اسمبلی کے اندر داخل ہوں، ان خواتین سے کہا تم اپنا نقاب کر لینا، پردہ کر لینا، تو یوں پھر ہم جملے کسیں گے اور اس طرح مفتی صاحب کی تصدیق ہوگی۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب مفتی صاحب تشریف لائے تو ان خواتین نے فوراً نقاب اوڑھ لیے، پردہ کر لیا، جس کو دیکھ کر تمام وہ جو اراکین تھے حکومت کے، وہ ہنسنے لگے۔ بنگال کے غالباً مولوی فرید احمد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک عالم دین کی اس قدر تضحیق کی گئی اور ان کا تمسخر اڑایا گیا، لیکن قربان جائے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ اس طوفان بدتمیزی سے بے نیاز ہو کر بڑے وقار اور سنجیدگی سے اپنی جگہ پر گئے اور ڈائس پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ جناب اسپیکر، مسٹر اسپیکر اور معزز اراکین، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اچھا محسوس ہوا کہ ہماری مسلم خواتین نے، جو اراکین، جو تمام مسلمان خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں، انہوں نے پردے کا اہتمام کیا، اور جو بالکل واجب التعمیل حکم ہے اور صحیح کیا انہوں نے۔ تو کسی نے آواز لگائی، تنزیہ کہا کہ مفتی صاحب صرف آپ سے کیوں؟ تو مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ کروڑوں روپے کا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا شاید انہیں اس اسمبلی میں میرے علاوہ کوئی مرد نظر نہیں آیا، اور پھر کہا کہ اس طرز عمل سے، خواتین کے اس طرز عمل سے آپ اراکین کی جو توہین ہوئی اس کو میں محسوس کرتا ہوں اور مجھے اس کا دکھ ہوا ہے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے آپ کو مردوں کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین کی تحقیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے۔ عالم، آپ کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اختلاف کریں، چاہے سیاسی عالم ہو، چاہے وہ آپ کا مسلک سے دوسرا عالم ہو، دوسرے مسلک کا ہو، اختلاف کریں، عزت، احترام، اکرام، توقیر کی حد میں رہ کر کسی کی توہین نہ کریں۔ ایسا کر کے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔